وہ جو بندہ گاڑی کا خریدار تھا اس نے یا اس کی ٹیم نے ایک شخص کو اغوا کیا ہوا تھا، مار رہے تھے اور ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے کہ اس اکاؤنٹ میں، وہ اکاؤنٹ جو انہوں نے گاڑی خریدنے کے بدلے میں لیا تھا، اس میں اتنے پیسے جمع کرواؤ ورنہ اس کو مار دیں گے۔ اور وہ ویڈیو اس مغوی کے لواحقین کو بھیج رہے تھے اور پریشرائز کر رہے تھے۔ انہوں نے وہ پیسے اس میں جمع کروا کے رسید اغوا کاروں کو بھیجی۔ میں خود عمرے پہ تھا یہ لاسٹ اگست میں، میری فیک آئی ڈی بنا کر ڈاکٹر صاحب کو ایک بندے نے اپروچ کر لیا اور ان سے پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ وہ اور میں اکٹھے بیٹھے ہیں، سعودیہ میں ہیں، اور وہ پاکستان میں مجھے غریب شو کر کے، ضرورت مند شو کر کے ان سے پیسے مانگ رہا ہے۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، سکیمز کے بارے میں آپ بہت کچھ سنتے ہوں گے اور لوگ کیا کیا بڑے سکیمز کرتے ہیں۔ سال 2024 میں ابھی ایسے ہی کچھ فائنانشل سکیمز ہوئے ہیں جس میں لاکھوں اور کروڑوں روپے کی جو ہے وہ خرد برد کی گئی ہے، اور بڑے ہی یونیک طریقے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ایڈی ڈار صاحب، جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں لاہور کے، اور ان کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جن میں فائنانشلی لاکھوں روپے کے سکیمز کیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے فراڈز کیے جاتے ہیں۔ 2024 میں جو اہم فراڈز ہوئے ہیں یا جو سکیمز ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی شہرت حاصل کی ہے، وہ ہم ان کی زبانی جانیں گے کہ وہ سکیمز ان لوگوں نے کیسے کیے، کس طرح وہ کامیاب ہوئے، اور ان سکیمز کو پکڑنے کے لیے ہمارے جو ادارے ہیں پولیس اور عدالت کے، انہوں نے کس طرح ایفیشنسی سے ان کو پکڑا ہے یا ان کے خلاف اب تک کارروائیاں جاری ہیں۔ ان میں سے ہی ایک دو کیسز ان کے پاس ہیں، تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آن لائن سکیمز کیسے ہوتے ہیں یا ایون فزیکل سکیمز کیسے کرتے ہیں لوگ، کس کس طرح کی سٹوریز ہیں سکیمز کی، وہ سب جانتے ہیں ایڈی ڈار صاحب کی زبانی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب، سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ سال 2024 کے جو بڑے بڑے فائنانشل سکیمز ہوئے ہیں یا فائنانشل کرائمز آپ کہہ لیں، کون کون سے ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں؟ میرے پاس اس وقت جو ہیں وہ چل بھی رہے ہیں 3 بڑے سکیم آئے۔ ایک تو یہ کہ کوئٹہ میں ایک صاحب گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ ان سے ایک گاڑی خریدتا ہے۔ 14,50,000 روپے کی وہ گاڑی طے ہوتی ہے۔ 50,000 روپیہ وہ اس کو نقد دیتا ہے۔ 5 دن کا اس سے ٹائم لیتا ہے کہ یہ گاڑی میری ہو گئی، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر ہمیں دے دیں، 5 دن کے اندر آپ کا باقی 14 لاکھ روپیہ آپ کو ریسیو ہو جائے گا اور میں آپ سے آ کر گاڑی لے جاؤں گا۔ 5ویں دن وہ بندہ آتا ہے اور ساتھ ہی اس کے اکاؤنٹ میں 14 لاکھ روپیہ آن لائن ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب وہ پیسے ویریفائی کرتا ہے کہ پیسے آ گئے ہیں، وہ اس کو رسید دیتا ہے کہ یہ ہم نے جمع کروائے ہیں، اور وہ گاڑی لیتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، ایک دن اس شو روم والے بندے کو FIA اسلام آباد سے لو لیٹر آ جاتا ہے کہ آ جائیں جناب، آپ کے خلاف اپلیکیشن آ گئی ہے۔ وہ کیوں؟ اب جب اس کو پرسو کیا تو پتہ چلا کہ وہ رقم اغوا برائے تاوان کی رقم ہے۔ وہ جو بندہ گاڑی کا خریدار تھا اس نے یا اس کی ٹیم نے ایک شخص کو اغوا کیا ہوا تھا اور وہ اس کو مار رہے تھے اور ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے کہ اس اکاؤنٹ میں، وہ اکاؤنٹ جو انہوں نے گاڑی خریدنے کے بدلے میں لیا تھا، اس میں اتنے پیسے جمع کرواؤ ورنہ اس کو مار دیں گے۔ اور وہ ویڈیو اس مغوی کے لواحقین کو بھیج رہے تھے اور پریشرائز کر رہے تھے۔ انہوں نے وہ پیسے اس میں جمع کروا کے رسید اغوا کاروں کو بھیجی، اور اغوا کاروں کی ٹیم کا ایک بندہ جو ہے اس نے آ کر شو روم والوں کو دے کر اس سے گاڑی لے لی۔ اب تھوڑی سی لاپرواہی کہ اس بندے نے، شو روم والے نے پہلے اس بندے کو پراپرلی ویریفائی نہیں کیا کہ یہ کون ہے۔ اب پہلے تو اغوا کی رقم آپ ڈائریکٹ پیسے لے لیتے تھے، اب چونکہ وہ بھی سیانے ہو گئے ہیں، انہوں نے سوچا کہ وہ رقم پہلے لینے کی بجائے یا ڈائریکٹ لینے کی بجائے آپ انڈائریکٹ لے لیں، وہ ساری زندگی اب ثابت کرتا رہے کہ یہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں گاڑی کے بدلے آئے تھے، میں تو شو روم کا ڈیلر ہوں، اور اب اس کی بات یہ ثابت کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جائے گی۔ یہ کیس آپ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں؟ یہ میں اس کو فالو کر رہا ہوں اور اس وقت بھی یہ پینڈنگ ہے۔ کیا صورتحال چل رہی ہے اس کیس میں؟ کیا اس بندے تک پہنچا جا چکا ہے یا وہ بندہ وہ گاڑی بیچ کے بھی کہیں نکل گیا؟ نہیں، ابھی اس تک نہیں پہنچا جا سکا، بیکاز وہ گاڑی بلوچستان میں چل رہی ہوگی، کسی اور جگہ پہ چل رہی ہوگی، اس کو پکڑنا وہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ گاڑی اب آگے کو 10 جگہوں پہ بک چکی ہو۔ نہیں تو کیا اس بندے نے اپنا کوئی آئی ڈی کارڈ نمبر، کوئی اپنا نام پتہ، کوئی آئی ڈی کارڈ
وہ ہوتا ہے نا اس کی کاپی وغیرہ جمع کرواتے ہیں خرید و فروخت سے پہلے. اس نے ایک کاپی تو نہیں جمع کروائی لیکن شناختی کارڈ نمبر اس نے اپنا اور ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ تو دیا. وہ سارے پلانٹڈ ڈاکومنٹ تھے، جیلی ثابت ہوئے بعد میں. جیلی ثابت. تو اب آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں بطور اٹارنی؟ کیا وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم تو بنیادی طور پر اس شریف آدمی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے گاڑی بیچی اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے. اب اس کے پاس چونکہ وہ ایگریمنٹ موجود تھا جو ایک سیل رسید ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس شخص کے سائن بھی ہوئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے. لیکن ہمارے سسٹم کے اندر اس کی جان بخشی کرواتے کرواتے، فار ایگزامپل ایک بندے کو بلوچستان سے اسلام آباد کے 2 چکر ہی پڑ جائیں تو اس نے جو گاڑی میں منافع کمایا تھا اس سے تو ڈبل وہ اوپر لگا چکا ہوگا. ایک آئیڈینٹیکل واقعہ، چلیں وہ تو ایک بیک ورڈ ایریا ہے، آپ بلوچستان کے کسی چھوٹے سے ضلع میں بیٹھ کے ایسا ہو گیا، لاہور میں ہوا. اچھا 2024 میں 2024 میں شاید اپریل میں یہ واقعہ ہوا. ایک بندہ ایک شو روم پہ آتا ہے، رینڈملی ایک گاڑی پسند کرتا ہے اور اس گاڑی کا 10 لاکھ روپیہ بیانہ دیتا ہے. اچھا گاڑی کتنے کی تھی؟ گاڑی تھی 1 کروڑ روپے کی. 10 لاکھ روپیہ بیانہ دیتا ہے، باقی پیسوں کے لیے اگلے دن کا ٹائم لیتا ہے اور ان سے رسید لے لیتا ہے، لکھت پڑھت ہو جاتی ہے. اب وہ ان سے اکاؤنٹ نمبر بھی لے لیتا ہے کہ میں اس میں اگلے دن تک آپ کے پیسے کروا دوں گا. اگلے دن وہ آتا ہے، اس کے بیٹھے ہوئے اس کے اکاؤنٹ میں 90 لاکھ روپیہ آتا ہے اور وہ وہیں بیٹھے جب کہتا ہے کہ جی پیسے آ گئے ہیں چلے آپ اس کی وہ جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ریڈی کریں، تو میں چائے پانی وہ اس کے سامنے بیٹھ کے پی رہا ہے. مین وائل اسے ایک فون آتا ہے خریدار کو. وہ فون لے کر باہر آتا ہے، فون سنتا ہے اور 1 منٹ کے بعد وہ شو روم کے اندر آتا ہے اور ہیو اینڈ کرائی اور چیخو پکار اور رونا اور شروع کر دیتا ہے اور پوری ایکٹنگ کرتا ہے. اچھا یہ بندے اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بندہ بتاتا ہے کہ میرا والد، میری والدہ، میری بیوی اور میرے بچے یہ ایک گاڑی میں جا رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ سارے فوت ہو گئے ہیں. اچھا یہ کہانی اس نے گھڑی، یہ اس نے کہانی کڑی اور اب میں یہ گاڑی نہیں دے رہا، آپ پلیز میرے پیسے واپس کر دیں، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیں. اب وہ اس کو حالت اس کی دیکھتے ہیں، اس کی سٹوری ایسی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس پہ بلیو کر لیتا ہے. وہ اب اس کے ساتھ ایک گیم کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں جو تم نے کل بیانہ دیا تھا نا وہ پھر ہم واپس نہیں کریں گے. لالچ آ گیا اور ہم یہ پیسے تمہیں واپس کر دیتے ہیں جو آج آئے ہیں. وہ کہتا ہے یار آپ نے جو کرنا ہے کرو، مجھے بس نہ جلدی جلدی فری کرو، میرے حالات آپ کے سامنے ہے کہ میرا تو فیملی اجڑ گئی. مطلب 10 لاکھ بیانیہ جو اس نے دیا تھا وہ انہوں نے رکھ لیا، وہ انہوں نے رکھ 90 لیا. لاکھ کی وہ 90 لاکھ انہوں نے خود سامنے بینک میں گئے، ڈرا کروایا اور لا کے اسے دے دیا. اس نے کوئی اوبر کریم منگوائی، اس میں بیٹھا اور چلا گیا. آدھے پونے گھنٹے کے بعد CIA اور متعلقہ اتھارٹیز وہاں پہنچ گئی لاہور میں اس شو روم پہ. وہ اکاؤنٹ کو فالو کرتے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ بچہ اغوا ہوا تھا، اغوا کاروں نے آپ کے اکاؤنٹ میں رقم منگوائی تھی، اب آپ چونکہ اغوا کاروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آ جائیں. اور ان کو پکڑ کے لے گئے اور ان کی زندگی بیچاروں کی پتہ نہیں کب تک یہ ثابت کرنے میں لگی رہے گی کہ نہیں جناب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. مورل آف دا سٹوری از لالچ بری بلا ہے کہ لالچ تو بری بلا ہے ہی ہے. جب بھی آپ اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے خاص طور پر پیسے منگوائیں یا پیسے بھجوائیں، اور وہ بھی اتنی بڑی رقم ہو یا چھوٹی رقم ہو، 1 روپیہ بھی اگر آپ نے بینکنگ چینل کے ذریعے لینا ہے یا دینا ہے تو آپ اس کو پوری کیئر اینڈ کوشن کے ساتھ کریں، رینڈم لینا کریں. آپ اپنے اکاؤنٹ کا استعمال جو ہے وہ ایویں نہ کر دیں، کریں آپ بینکنگ چینل کے ذریعے لین دین کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پوری احتیاط اور جو چیزوں کو کھنگالنے کے بعد اکاؤنٹ کا استعمال کریں. ہمارے پاس ایسی بھی کئی مثالیں آئیں کہ رشتہ دار بن کر رابطہ کیا، پیسے لے لیے، کسی کے ایکسیڈنٹ کروا کر پیسے لے لیے، یا باہر جاتے ہیں تو فیک آئی ڈیز بن جاتی ہیں. آپ نے باہر کی بات کی، میں خود عمرے پہ تھا یہ لاسٹ اگست میں، تو میرے ساتھ یہ جو آپ کے دوست ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم دونوں اکٹھے تھے. میری فیک آئی ڈی بنا کر ڈاکٹر صاحب کو ایک بندے نے اپروچ کر لیا اور ان سے پیسے مانگنے شروع کر دیے. اب یہ بھی چسکے میں پڑ گیا، میں ساتھ بیٹھا
اور میرے ساتھ وہ اور میں اکٹھے بیٹھے ہیں سعودیہ میں ہیں اور وہ پاکستان میں مجھے غریب شو کر کے ضرورت مند شو کر کے ان سے پیسے مانگ رہا ہے. الٹیمیٹلی اس نے ہم دونوں کی ایک ویڈیو بنا کر اس کو بھیجی اور اسے کہا کہ شرم کرو حیا کرو, پھر وہ بھاگ گیا. چیکس کے حوالے سے ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے کسی کو دیتے ہوئے؟ اس طرح کے بھی کچھ اسکیمز ہوتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہوگا. بندے کے جو بہت ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ ضروری ڈاکومنٹ کسی بندے کا چیک ہے. اچھا, سب سے زیادہ. میرا شناختی کارڈ ہے, آپ میرا شناختی کارڈ چوری کر لیں, اس کو استعمال کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ آپ میرے ڈاکومنٹس جو ایجوکیشن کے ڈاکومنٹ ہے اس کو چوری کر لیں, کیا کر لیں گے؟ لیکن اگر آپ کے پاس میرا چیک پہنچ گیا تو اس چیک کی بنیاد پر آپ میرا فنانشل مرڈر کر سکتے ہیں. اچھا بھئی آپ بھر لیں اس پہ 10 ارب کا, میں کہاں سے دوں گا آپ کو بھائی؟ جو اگلے کے تو اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں, تو 10 ارب کیسے نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے, لیکن مجھ پہ پرچہ ہو جائے گا, میں پھنس جاؤں گا, کہ بھائی چیک کیوں دیا, کرمنل ریکارڈ بن جائے گا. اس لیے ایڈوائزبل یہ ہے کہ جب بھی آپ چیک دیں تو نمبر 1 چیک کو پراپر فل اپ کر کے, سارا کچھ فل اپ کر کے دیں, نام لکھیں جس کو دے رہے ہیں, اور اس کے آگے جو اور بیرر لکھا ہوتا ہے نا, بیرر کو کاٹیں, اس کے اوپر لائن لگا دیں کہ یہ جس کے پاس بھی ہے وہ نہیں, جس کا میں نے نام لکھا ہے یہ وہی بندہ کیش کروا سکتا ہے. ڈیٹ لکھیں, اماؤنٹ دونوں طرح کی اپنے ہاتھ سے لکھیں, اور اس کے بعد چیک دیں, اور کوشش کریں کہ اس کی تصویر بھی اپنے پاس بنا کر رکھیں. لالچ کی مد میں آ کے جو اسکیمز ہوتے ہیں ان میں فائنانشیل تو ہیں ہی ہیں, اس میں اور بھی بہت ساری جو ہماری انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی لالچ کے چکر میں ہو جاتی ہیں. لائک کوئی اسمگلنگ کر رہا ہے, کوئی نشیات میں انوالو ہو جاتا ہے. چونکہ ہم سال 2024 کے اہم اسکیم کا ذکر کر رہے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہم کوئی اور ایک ایسے اسکیم کی کہانی آپ سے سنیں جو اس طرح کا ہوا ہو کہ جس میں لالچ کی بنیاد پہ کسی بندے نے کسی کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا ہو. ایک واقعہ ہوا, اب یہ واقعہ قانونی حساب سے بھی اور پرسنل ریلیشن اور جو پرسنل ٹرسٹ ہوتا ہے ایک دوسرے پہ, اس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. کوئٹہ میں ایک صاحب اپنی خالہ کے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے لاہور دیکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا, تو تمہیں لاہور نہ دکھا دیں. وہ کہتا ہے دکھا دو. وہ کہتا ہے تیاری کرو, میں تمہیں فنانس کروں گا, میں تمہیں پیسے دیتا ہوں, جاؤ لاہور دیکھاؤ. اب اس نے کیا کیا, تیار ہو گیا, اس نے ٹکٹ کروا دی بس کی, کزن نے کروا کے اس کو 5,000 روپیہ دیا. اسے کہا کل کی تمہاری ٹکٹ ہے تو تم چلے جاؤ, وہاں میں نے ایک دوست سے بات کر لی ہے, وہ تم نا وہاں پہنچ کے اس نمبر پہ رابطہ کرنا, وہ تمہیں لے لیں گے, یا وہاں پہنچ جائیں گے جانا آپ تو آپ اس کے پاس اسٹے کرنا, وہ لاہور شور دکھائے گا آپ کو. اب جب وہ آنے لگا نا تو یہ جو کار ہوتی ہے نا, کار کے شیشے جو دروازے کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے جو نیچے اوپر ہوتا ہے, وہ نا اس نے کچھ 6-7 شیشے پیک ہوئے اوپر کپڑا شپڑا لپٹا ہوا وہ اس کو دیے. اس نے کہا یار اس کی نا گاڑیوں کے شیشے خراب ہو گئے تھے, تو اس نے مجھے کہا تھا کوئٹہ سے اچھے شیشے مل جائیں گے, سستے مل جائیں گے, تو وہ لیتے آنا, تو تم یہ نا جانا آپ نے ہے ہی ہے تو یہ اس کو دے دینا. وہ بس پہ رکھے آ گیا, یا یہ ٹھوکر سے پیچھے جو اڈا ہے وہاں پہ اترا, اس بندے کو رابطہ کیا. تو اس نے کہا کہ یار میں نا لاری اڈے کے قریب رہتا ہوں, تو تم ایسا کرو کہ تم نا وہاں سے رکشہ لو اور اس جگہ پہ آ جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے, رکشہ لیا, شیشے اس میں رکھے, آ گئے. یہ آپ کا جو ٹھوکر ناکہ ہے وہاں رینڈملی رات کا ٹائم تھا, پولیس والوں نے روک لیا. انہوں نے رکشہ چیک کیا تو وہ شیشے, انہوں نے پوچھا کون ہو, کہاں سے آئے ہو, بلوچستان سے آیا ہوں, یہ ہے. ان کو ذرا شک گزرا, انہوں نے شیشے دیکھے, کین یو امیجن, اس میں آئس تھی. او مائی گاڈ, شیشوں میں آئس, شیشوں کے اندر انہوں نے آئس فکس کی ہوئی تھی. اب پولیس تھوڑی دیر تو چیک کرتی رہی کہ کس نے تمہیں بھیجا ہے, کس کے پاس جا رہے ہو, لیکن وہ obviously زیادہ دیر اس کو نہیں بٹھا سکتے تھے. جب اگلوں پچھلوں کو پتہ چلا کہ وہاں وہ پولیس کے قابو آ گیا ہے, they switched off their phone numbers, اور اس بیچارے پہ 9C کا پرچہ ہو گیا, ابھی تک جیل میں پڑا ہوا. 9C کا پرچہ کیا ہوتا ہے؟ 9C ہوتا ہے آپ کے پاس اگر 1000 گرام سے زیادہ منشیات آپ کے قبضے سے برآمد ہو گئی ہے تو وہ ایک قانونی ٹرم ہے کہ آپ پہ سیکشن 9 سب سیکشن سی جو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ ہے اس کے تحت ایف آئی آر. وہ آئس 1000 گرام سے زیادہ وہ زیادہ تھی, وہ تو 3000 گرام کے قریب ہوگی تھی. سو ایسے اسکیمز یہاں پہ ہو رہے ہیں, اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ صرف لالچ ہے, ٹرسٹ اور لالچ, لالچ اور میرے خیال میں ان اویئرنیس. ایگزیکٹلی. سو ہمیں ان اسکیم سے بچنے کے لیے, اب جس طرح, چلو میں نے تو وہ واٹس ایپ پہ ان کو نمبر نہیں بھیجا, لیکن بہت سارے لوگ ہیں
جو میرے خیال میں جو میں بھی دیکھتا ہوں اپنے آس پاس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شارٹ کٹ لگے گا لاٹری نکل آئے گی, یہ شارٹ کٹ لگے گا تو شاید آئی فون آ جائے گا. آج کل تو لوگ آئی فون کے چکروں میں بھی There is no shortcut in life. تو آپ کو محنت کر کے ہی کمانا پڑے گا, Exactly. وگرنہ اگر آپ کو کہیں سے پیسے زیادہ آ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوچا ضرور ہے. وہ بلی نے چوہے کو کہا کہ اس بل سے نکل کر اس بل میں چلے جاؤ تو میں تمہیں نا اتنی خوراک دوں گی. تو چوہا تھوڑی دیر سوچتا رہا, اس کے بعد وہ نہیں نکلا. تو بلی نے اسے کہا جاؤ. اس نے کہا میں پریشان اس لیے ہوں کہ سفر تھوڑا ہے, تم ریوارڈ مجھے زیادہ دے رہے ہو, تم نے مجھے کھا جانا ہے. تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ اگر اسے اس کی محنت سے زیادہ اجر ملنے کا لالچ دیا گیا ہے تو وہ ایک بار ضرور سوچ لے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا, بیکاز نو کپ آف ٹی از فری. واہ, بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. اور اتنے بڑے بڑے اسکیمز ہوئے فائنینشلی اس سال میں کہ سن کے میں تو دنگ رہ گیا. اور خاص طور پہ جو آخری آپ نے سنایا کہ کار کے شیشوں میں بھی آپ نشیات اسمگل کر سکتے ہیں, کچھ بھی آپ کو دے دے کوئی بھی بندہ, جس طرح وہ کہتے تھے نا بچپن میں ہمیں کہ ٹافی نہ لیں کسی سے. میں کہتا ہوں اس سے اگلی بات ہے, آپ میں موٹر سائیکل کار پہ جا رہے ہیں, ہمیں سڑک پہ کھڑا ایک بندہ ہاتھ دیتا ہے, ہم اس کو غریب سمجھ کر کسی اور صورت میں سمجھ کر لفٹ دے دیتے ہیں. مجھے اور آپ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے وہ منشیات اسمگل کر رہا ہو, اس کے پاس منشیات ہو اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسپورٹ کر رہا ہو. یا ملٹیپل کیسز ایسے ہوئے کہ کسی شخص نے لفٹ لی اور آگے کہیں چیک ہوئے تو اس کے پاس سے منشیات برآمد ہو گئی. اب اس صورت میں اگر اس مسافر سے برآمد ہو گئی, وہ اس سے زیادہ برڈن آپ پہ چلا جائے گا جس کی گاڑی تھی, جس کے نام پہ گاڑی تھی. ہاں, آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ کون بیٹھ رہا ہے, کیوں بیٹھ رہا ہے. اہل عقل کہتے ہیں کہ اگر اپنے سامان کی حفاظت کر لی جائے تو کسی دوسرے کو چور کہنے کی نوبت نہیں آتی. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ ایڈی ڈار صاحب, آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں بھی ہمیں بتائیں اور اسکیم سے بچنے کے طریقے بھی بتائے جو بڑے سادہ سے اور آسان سے. سو عوام کو چاہیے کہ ان رولز کو فالو کریں اور اپنے لیے جو مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں ان سے بچنے کا سامان کریں. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ سال 2024 میں کیسے بڑے بڑے جو ہیں وہ اسکیمز ہوئے, فائنینشیل اسکیمز بھی ہوئے اور اسمگلنگ کے حوالے سے بھی ہوئے. اور یہ ایڈی ڈار صاحب ان اسکیمز کو خود بھی ڈیل کر رہے ہیں اور بینگ اے لائر وہ کورٹ میں پرسیو بھی کر رہے ہیں, اور ایسے بہت سارے کیسز ان کے پاس آتے رہتے ہیں. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ کو ہم اویئر کر سکیں کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو بنا محنت کے مل رہی ہو, جو شارٹ کٹ سے کامیابی کا دلاسا دیا جائے آپ کو, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جرم یا کرائم یا اسکیم ہو سکتا ہے. خدا آپ کو ایسے اسکیم سے بچا کے رکھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.